نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 57ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جنگ احد کے لیے احد کے ہی میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے آ چکے تھے، یعنی مسلمانوں کا لشکر بھی اور مشرکین کا لشکر بھی، اور مشرکین کے لشکر میں 15 خواتین موجود تھیں، اور یہ مشرک خواتین اپنے اس لشکر کو ابھار رہی تھیں، جنون دلا رہی تھیں کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قتل کریں۔ اس میں سب سے پیش جو خاتون تھی وہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی، اور ہندہ اتنا زیادہ لوگوں کو جنونی کیفیت میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، ان کا حوصلہ ایک طریقے سے بڑھا رہی تھی، اور کفار کو اور مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف مزید ورغلاتے ہوئے کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ ابھی جنگ کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن ہندہ کی اسی حوصلہ افزائی کے باعث ایک شخص جس کا تعلق بنی عبدالدار سے تھا اور اس نے ہی پرچم کو تھامنا تھا، قریش کے علم کو اس نے پکڑنا تھا، نام اس کا تاریخ میں طلحہ بن ابی طلحہ ہے، اور یہ اتنا زیادہ ہندہ کی باتوں میں آیا کہ اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی ابھی باقاعدہ طور پہ جنگ کا اعلان نہیں ہوا، اور طلحہ بن ابی طلحہ جو کہ مشرکین کا پرچم تھامے ہوئے تھا، اونٹ پہ سوار تھا، اور یہ آگے بڑھا اور اس نے مباشرت کی دعوت دے دی، یعنی اس نے چیلنج کر دیا۔ جیسے ہی اس نے چیلنج کیا اور جس انداز سے یہ آگے بڑھا، اور اس کی اپنی ایک شخصیت تھی، اور وہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے مسلمان آئے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ طلحہ بن ابی طلحہ ابدری یہ وہ شخص ہے جس کو لشکر کا مینڈا کہا جاتا ہے، یعنی یہ بڑا پھرتیلا شخص ہے۔ تو دیگر صحابہ کرام نے جب اس کا چیلنج سنا تو پہلے کسی نے قدم آگے نہیں بڑھایا، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اور وہ آگے اس طریقے سے بڑھے کہ انہوں نے نہ صرف اس کا چیلنج قبول کیا، بلکہ آگے بڑھتے ہی انہوں نے ایک چھلانگ لگائی اور وہ اس کی اونٹنی پر جا بیٹھے اور اس کو دبوچا اور زمین پہ گرایا، اور زمین پہ گرانے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ جب اس کا قتل ہوا تو پھر جو علم تھا قریش کا وہ گر گیا۔ اب اس کو کسی دوسرے نے تھامنا تھا، اور ابو سفیان پہلے ہی بنی عبدالدار سے یہ کہہ چکا تھا کہ بدر کے میدان میں بھی علم گرا تھا، لہٰذا اب تمہارا قبیلہ لگتا نہیں ہے کہ وہ علم کو سنبھالنے کے قابل ہے، جس پر انہیں بڑا اشتعال بھی آیا تھا، اور ایک طریقے سے ابو سفیان کی یہی غرض تھی جو گزشتہ قسط میں بھی ہم نے آپ کو بتائی۔ تو جب یہ علم گرا تو اب طلحہ بن ابی طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ جو بنی عبدالدار سے ہی تھا، اس نے پرچم اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے پرچم اٹھایا تو پھر اس پر حضرت حمزہ نے وار کر دیا، اور ایسا وار کیا کہ اس کے کاندھے پر تلوار ماری تو وہ تلوار اس کو کاٹتی ہوئی اس کی ناف تک چلی گئی۔ ناظرین کرام، جب وہ بھی قتل ہو گیا تو پھر بنی عبدالدار کے تیسرے شخص نے جس کا نام ابو سعد بن ابی طلحہ ہے، اس نے پھر یہ جھنڈا اٹھا لیا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے تلوار چلے۔ بیک وقت دونوں حملوں میں یہ ابو سعد بن ابی طلحہ بھی قتل ہو گیا، اور اس طریقے سے یہ علم گر گیا۔ ناظرین کرام، اب اسی دوران گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ جب پہلی بار یہ علم گرا تھا تو مشرکین نے ایک زوردار نعرہ لگایا اور وہ آگے کی جانب بڑھے۔ ادھر علم اٹھانے والوں کو مسلمان قتل کر رہے تھے تو وہاں پر مشرکین کا پورا لشکر آگے بڑھا۔ میں آپ کو گزشتہ قسط میں یہ بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی ترتیب اس طرح دی تھی کہ ایک گھاٹی یا ایک پہاڑی کے اوپر 50 تیر انداز موجود تھے، جن کا پہلا ہدف ترجیحاتی بنیاد پر یہ تھا کہ جو گھڑ سوار مشرکین کے لشکر کے لوگ اگر آگے بڑھیں گے تو انہیں پہلی فرصت میں نشانہ بنایا جائے، تاکہ وہ گھوڑے لے کر مسلمانوں کے لشکر میں داخل نہ ہو، اور جو پھر پیدل فوج آ رہی ہے، نیزہ باز آ رہے ہیں، پھر ان کے اوپر تیر برسائے جائیں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے لشکر کو یہ آسانی ہوئی کہ اوپر چوٹی سے تیر انداز مشرکین کے اوپر تیر برسا رہے تھے، اور جو باقی ماندہ پھر پیدل اور بھاگتے ہوئے جو مشرکین آگے کی جانب بڑھتے تھے تو وہ بآسانی پھر مسلمان اپنے لشکر کے لوگوں کی مدد کے ساتھ وہ ان پر تل جاتے تھے، جس سے مشرکین کو پسپائی کا سامنا شروع سے ہی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یعنی جنگ کے آغاز سے ہی یہ پسپائی انہیں دکھنا شروع ہو گئی تھی۔ اب ناظرین کرام، بار بار یہ علم گر رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد مصافہ بن طلحہ بن ابی طلحہ نے وہ علم اٹھا لیا۔ عبدالدار کے ہی لوگ جو ہیں بار بار علم کو اٹھا رہے تھے، کیونکہ ابو سفیان سے انہوں نے وعدے وعید کیے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت نے
ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ علم کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے اٹھا لیا، یعنی جو سب سے پہلے جس شخص نے علم اٹھایا تھا یہ اس کا بیٹا تھا، اور اس پر پھر حضرت زبیر بن عوام نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس کے باپ کو بھی حضرت زبیر نے ہی قتل کیا تھا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے علم اٹھایا، عبدیدار کا ہی شخص تھا، جو پہلی دفعہ جس نے علم اٹھایا تھا اس کا یہ دوسرا بیٹا تھا۔ اس پر اب طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا اور نیزہ مار کر اس کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر بنی عبدیدار کے 7 افراد جو ایک ہی خاندان سے تھے، جس میں ان کے آپسی بھائی اور بیٹے شامل تھے، یہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوتے گئے اور علم مشرکین کا بار بار گرتا گیا۔ جب یہ 7 افراد قتل ہو گئے تو اس کے بعد پھر بنی عبدیدار کا یہ خاندان ختم ہوا، لیکن بنی عبدیدار کے جو دیگر لوگ تھے اس میں ارتاتا بن شرجیل کے نام سے ایک شخص تھا، ایک مشرک تھا، اس نے علم اٹھایا تو اسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار نے کاٹ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد جس شخص نے علم اٹھایا اس کا نام تاریخ میں شریح بن قارز ہے، بنی عبدیدار کا ہی شخص تھا، لیکن اس کو جس شخص نے قتل کیا اس کا نام قزمان تھا۔ قزمان ناظرین کرام مسلمانوں کی جانب سے لڑ رہا تھا، بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، منافق تھا یہ۔ قزمان لڑ اس وجہ سے رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ وہاں آیا تھا، یعنی یہ اپنے ذہن میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ وہاں موجود ہے، اس بنیاد پہ لڑ رہا ہے، اسلام کے لیے نہیں لڑ رہا۔ لہٰذا قزمان کے ہاتھوں شریح بن قارز کا بھی جب قتل ہوا تو علم دوبارہ گر گیا، اور اس کے بعد پھر اس علم کو ابو زید عمر بن عبد مناف نے اٹھایا، اس کو بھی پھر قزمان نے ہی دوبارہ مارا۔ تیسری دفعہ یہ علم پھر شرجیل بن ہاشم عبدری نے اٹھایا، عبدیدار کا ہی شخص تھا، اور جب اس قبیلے کے اس شخص نے علم اٹھایا کہ ہمارے قبیلے کی عزت بچ جائے کہ ہم نے علم نہیں گرنے دینا جنگ میں، تو اس 10ویں آدمی کو بھی قزمان نے قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، اب عبدیدار کے وہ لوگ جنہوں نے علم اٹھانے تھے وہ باری باری کر کے ختم ہوتے گئے، اور بار بار مشرکین کا علم گرنا مشرکین کے حوصلے توڑ رہا تھا، اور ادھر مسلمانوں کے حوصلے بڑھ رہے تھے تو مسلمان ان پہ بڑے زبردست وار کر رہے تھے۔ وار کی یہ صورتحال تھی ناظرین کرام کہ صحابہ کی تلواریں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور صحابہ کرام کو اس وقت وہ طاقت اور قوت محسوس ہو رہی تھی کہ ان کا نہ دل بھر رہا تھا مشرکین کو قتل کرنے سے، اور وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس میں جو سب سے بہترین حکمت عملی ناظرین کرام سامنے آئی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حکمت عملی تھی جس میں تیر اندازوں کو چوٹی کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، کیونکہ خالد بن ولید کا جو دستہ اس وقت موجود تھا وہ مشرکین میں شامل تھا، اور خالد بن ولید کا ہی دستہ سب سے زیادہ تیز دستہ مشرکین کا تھا جو مسلمانوں کو پسپا کر سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ دستہ گھڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھتا تو تیر انداز ان پر تیر برساتے اور وہ پھر پلٹتا، اور 3 دفعہ خالد بن ولید نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مشرکوں کی جانب سے، اہل مکہ کی جانب سے 3 دفعہ بہت خطرناک قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کی، یعنی اس میں بہت تیز رفتاری سے گھڑ سواروں کے ساتھ وہ جھنڈ بن کر داخل ہونا چاہ رہے تھے مسلمانوں کے لشکر میں، اور ایک دفعہ اگر وہ داخل ہو جاتے تو پھر مسلمانوں کا بچنا ممکن نہ ہوتا۔ لیکن یہ تیر اندازوں کی بہترین صلاحیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تیر اندازوں کا انتخاب کیا تھا یہ ان کی خوبیاں تھیں کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اس طرح سے تیر برسا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ تھک نہیں رہے تھے۔ تو بار بار کا 3 دفعہ کا یہ حملہ جو کہ خالد بن ولید نے کیا وہ پھر ناکام ہوا۔ اب ناظرین کرام، علم گرا پڑا ہے مشرکین کا، اور مشرکین پریشانی کی حالت میں بھی آ رہے ہیں، لہٰذا ایک ایسے شخص نے اب علم اٹھایا جو بنی عبدیدار کا کوئی فرد تو نہیں تھا، نہ اس کا قبیلے سے تعلق تھا، لیکن وہ غلام ضرور تھا اس قبیلے کا۔ ایک حبشی غلام تھا، نام اس کا ثواب تھا، اور اس نے علم اس لیے اٹھا لیا تھا کہ اب بنی عبدیدار کا کوئی ایسا آدمی نہیں بچا جو علم کو اٹھائے، مشرکین کے اس پرچم کو اٹھائے، لہٰذا اس حبشی غلام نے اٹھایا، لیکن اس کو بھی پھر قتل کر دیا گیا۔ سلسلہ یہ ہوا کہ ثواب کے بعد جب علم گرا، یعنی یہ جو حبشی غلام تھا، اس کے بعد جب علم گرا، یعنی 11 افراد جب قتل ہو گئے، علم گر گیا، تو اب پھر کسی کی جرت اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ علم اٹھائے، اور علم گرنا ہی ناظرین کرام شکست کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ بدر میں بھی یہی ہوا تھا۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ جب یہ علم گر گیا تو مشرکین کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں نے اپنی تلواروں اور نیزوں کو مزید تیز کر دیا، اور تیر اندازوں میں ایک مزید تندہی آ گئی، اور خالد بن ولید کے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 مرتبہ کے جو وار تھے، جو انہوں اپنا پورا ایک دستہ لے کر داخل ہونا چاہتے تھے، وہ ناکام لوٹے، یعنی وہ خود بھی
تیروں کا سامنا نہیں کر سکے۔ اب ناظرین کرام صورتحال کچھ یوں پیش آئی اسی میدان احد میں کہ گزشتہ قسط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار نمودار کی تھی اور کہا تھا کہ کون اس تلوار کے ذریعے دشمنان اسلام کو اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کو قتل کرے گا، جس پر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر پر سرخ پٹی بھی باندھی اور ساتھ ہی اس تلوار کا حق بھی پوچھا تھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ یہ اتنی چلائی جائے مشرکین کے منہ، چہروں پر، سر پر کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، ماتھے پر سرخ پٹی بندھی ہوئی تھی اور میدان احد میں یہ اس طرح سے لڑ رہے تھے کہ یہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ جو ان کے آگے آ رہا تھا یہ بس اس طرح سے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی چرخہ چل رہا۔ ہاتھ کی تلوار ایک ایسا کٹر بن گئی تھی کہ مشرکین کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور ابو دجانہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، جب یہ تلوار کا فیصلہ ہو رہا تھا کہ تلوار کس صحابی کو دی جائے گی تو بہت سارے صحابہ کرام چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ اللہ کا رسول یہ تلوار ہمیں دے دے، اور سب نے اصرار بھی کیا، آگے بھی بڑھے تھے۔ تو اس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آگے بڑھ کر خواہش کا اظہار کیا تھا۔ لیکن جب یہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گئی تھی تو حضرت زبیر کے دل میں ایک خیال یہ تھا کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار بھی ہوں، مکے سے بھی ہوں، پھوپھی زاد بھائی تھے آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہونے کے ناطے، مہاجر ہونے کے ناطے، مکے کا فرد ہونے کے ناطے، اسلام کا وہ شخص اور وہ صحابی رسول ہونے کے ناطے جنہوں نے ابتدا میں اسلام کو قبول کیا تھا، تو بڑی خواہش تھی۔ جب تلوار نہیں ملی تھی تو ایک احساس دل میں جنم لے رہا تھا، تو اسی احساس کے تناظر میں حضرت زبیر یہ دیکھنے لگ گئے کہ ذرا دیکھوں تو کہ یہ ابو دجانہ کو تلوار مل گئی وہ کس طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میدان احد میں دیکھا تو وہ خود دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابو دجانہ للکارتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دستے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں، لیکن وہ تن تنہا تھے اور ان کے آگے کوئی مشرک تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، یعنی جیسے ہی کوئی سامنے آتا وہ اسے کاٹ کر ٹکڑوں میں کر دیا کرتے تھے۔ ابو دجانہ پہ بھی تلواریں چلیں لیکن ابو دجانہ ہر حملے کی اپنے ڈھال کے ذریعے ناکامی بناتے تھے اور مشرکین کا ہر ان پر ہونے والا حملہ ناکام ہو جاتا تھا اور ابو دجانہ کی تلوار سے کوئی مشرک بچ نہیں پا رہا تھا۔ حضرت زبیر اس بات کے گواہ ہیں، تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ ابو دجانہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ مشرکین کے لشکر کو پار کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پہ مشرکین کی خواتین موجود تھیں۔ خود ابو دجانہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہاں خواتین موجود ہیں اور ان کی تلوار ایک عورت پہ بس چلنے ہی والی تھی کہ اس کے سر تک پہنچ کے وہ رک گئی۔ جیسے ہی وہ چلائی، چیخی، تو ابو دجانہ کو احساس ہوا کہ یہ تو عورت ہے، تو بس ان کی تلوار وہاں سے پلٹ گئی۔ اگر وہ نہیں اپنا ہاتھ روکتے تو جس عورت پر یہ تلوار چلتی ناظرین کرام وہ ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی، لیکن ابو دجانہ نے اپنی اس تلوار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تحفہ دیا اس کا حق تو ادا کر ہی رہے تھے، لیکن اس کی ایک عظمت بھی تھی۔ عظمت یہ تھی کہ جو جنگی اصول ہیں وہ نہ توڑے جائیں، اور جنگی اصول یہ ہوتے ہیں کہ بچوں اور خواتین پر حملہ نہ کیا جائے، لہٰذا انہوں نے اس عورت کو، ہندا کو، نہیں مارا۔ اسی طرح ناظرین کرام میں نے گزشتہ قسط میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ابو سفیان نے ایک سیاسی چال چلی تھی اور جیسے یہ لشکر آمنے سامنے بھی آیا تو بھی اس نے یہ پیغام بھجوایا کہ بنو اوس اور بنو خزرج کے لوگ واپس چلے جائیں کیونکہ ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، تاکہ مسلمانوں کا یہ لشکر ٹوٹ جائے۔ اور جس شخص کو بنو اوس کے، اس شخص کو جو پہلے ان کا سردار ہوا کرتا تھا دور اسلام سے پہلے، اس کو آگے بھیجا تھا، نام اس کا ابو عامر فاسق تھا۔ اس شخص کا بیٹا مسلمان تھا ناظرین، اور مسلمانوں کے لشکر میں وہ موجود تھا اور مسلمانوں کی جانب سے لڑ رہا تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیے گا ناظرین کرام کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے لڑ رہے تھے جن کا سگا باپ مشرکین کے لشکر میں ہے اور بنو اوس سے ہی دونوں کا تعلق ہے، لیکن ان کی تلوار نہیں رک رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ میرا باپ بھی مشرکین کے لشکر میں ہے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ابو سفیان جو کہ اس پورے مشرکین کے لشکر کی کمانڈ کر رہا تھا،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لشکر کے آگے نہیں بلکہ لشکر کے بہت پیچھے اور بہت بڑے پہرے کے اندر تھا، جو ابو جہل نے بدر کے اندر اپنے لیے ایک پہرا بنایا ہوا تھا، ایک دائرہ بنایا ہوا تھا کہ مجھ تک کوئی نیزہ نہ پہنچے، مجھ تک کوئی تیر نہ پہنچے، مجھ تک کسی کی تلوار نہ پہنچے۔ لہٰذا ابو سفیان بھی اسی طرح اس گھیرے میں تھا، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جذبہ ایمانی دیکھیے کہ وہ اس دائرے کو پار کرتے ہوئے حضرت حنظلہ کی تلوار ابو سفیان کے قریب پہنچ گئی تھی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر حضرت حنظلہ مزید تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے تو ابو سفیان قتل ہو جاتا، لیکن اللہ کو جو منظور تھا کہ حضرت حنظلہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت پر خود مشرکین بڑا رشک کھا گئے تھے کہ یہ شخص جو کہ اسلام کے لشکر سے نکل کر مشرکین کے لشکر کو چیرتا ہوا اور اس مقام تک پہنچ گیا جہاں پہ مشرکین کے کمانڈر کی جگہ ہے، یعنی ابو سفیان موجود تھا، اور انہیں حیرانی بھی تھی، لیکن ابو سفیان کو بچانے کے لیے مشرکین نے جب تلواریں چلائیں تو حضرت حنظلہ وہیں شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شداد بن اوس تھا جس نے تلوار چلائی، ورنہ اگر یہ موجود نہیں ہوتا وہاں پہ، ابو سفیان کے قریب نہیں ہوتا، تو حضرت حنظلہ کی تلوار سے ابو سفیان قتل ہو چکا ہوتا۔ اب ناظرین کرام، یہ وہ جفاکش اور جوہر مندی کے تمام تر مناظر ہیں کہ یہاں مسلمان رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت عملی کہ تیر انداز اوپر سے تیر بارش کی طرح برسا رہے ہیں، اور یہ 3000 کا لشکر تھا مشرکین کا، جن کے پاس 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور بہترین قسم کی تلواریں اور زرہیں موجود تھیں۔ اس کے باوجود انہیں پسپائی کا سامنا ہو رہا تھا۔ یہ زرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تو تیر انداز کے ایسے زبردست نشانے تھے کہ جہاں بھی زرہ کے اندر کوئی جگہ خالی ہوتی، جیسے اگر کوئی سر پہ کسی نے لوہے کا کیپ پہنا ہوا ہے اور کہیں کوئی ایسی جگہ خالی ہے کہ چہرے پہ تیر لگ سکتا ہے، تو نشانے لے لے کر تیر مارے جا رہے تھے۔ اور گھڑ سوار ناظرین کرام، آپ یہ اندازہ کیجئے، جو میں نے آپ کو کہا کہ خالد بن ولید نے 3 دفعہ اس دستے کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی، کیونکہ خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے شامل ہو رہے تھے، اور وہ ہو جاتے، کیونکہ جب گھوڑے پر بیٹھا ہوا شخص اور گھوڑے کی رفتار کا آپ اندازہ کیجئے، اور دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو جب لا رہا ہو، کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن ان تیر اندازوں کی آپ تیر کی صلاحیت دیکھیے کہ انہوں نے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا وہ سوار مشرک، اس کو ایسے نشانہ بنایا کہ تیر ضائع نہیں گیا، بلکہ گھوڑا آگے دوڑتا ہوا نکل گیا، اور وہ تیر لگنے کے بعد مشرک اس گھوڑے سے گر جاتا تھا۔ تو یہ وہ خوبی تھی صحابہ کرام کی اور ان بہترین تیر اندازوں کی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین حکمت عملی تھی۔ اب ناظرین کرام، مشرکین کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے۔ احد کے اس میدان میں جنگ کا آغاز ہوتے ہی اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ گھمسان کا جب رن پڑا تو اس میں مسلمانوں نے اپنی تلوار کے وہ جوہر دکھائے، تیر اندازوں نے وہ کمال دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے نتیجے میں نہ مشرکین کا اب علم موجود تھا اور نہ مشرکین کے گھوڑوں پر اب سوار موجود تھے۔ یہ پلٹ پلٹ کے واپس بھاگ رہے تھے اور بدحواسی کے عالم میں تھے، اور مسلمانوں کی تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، چاہے ابو دجانہ ہو، حضرت حمزہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا پھر حضرت عمر بن خطاب ہو۔ ان کی تلواریں اس طرح چل رہی تھیں کہ بس کفار کٹتے چلے جا رہے تھے، گویا ان کو پسپائی اور شکست ہو رہی تھی، اور یہ پلٹنا شروع ہو گئے۔ ناظرین کرام، جب پلٹنا شروع ہو جائے، اور آپ یاد رکھیے کہ جب علم گر جائے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پسپائی ان کا مقدر بن رہی ہے، اور یہی بات مسلمانوں نے بھی اپنے مشاہدے میں لے لی۔ صحابہ کرام کو ایک قسم کی مسرت ہونے لگی کہ ہم ان پر حاوی ہو رہے ہیں، اور اللہ کی یہ مدد اور نصرت تھی۔ ناظرین کرام، احد کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد نہیں فرمائی، بلکہ احد کے میدان میں اللہ نے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ ایمانی مزید پختہ کر دیا، مسلمانوں کو ایسا بنا دیا کہ ایک ایک مسلمان 100 مسلمان کے برابر ہو گیا، یعنی ایک مومن 100 آدمیوں کے برابر ہو گیا۔ تاریخ ہی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ تو 3000 مشرکین تھے، لیکن انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ 30,000 کے لشکر سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ لشکر تعداد میں 30,000 کا نہیں بلکہ صرف 700 افراد کا تھا، جس میں سے 50 افراد تو تیر انداز تھے۔ گویا وہ لوگ جو اس وقت گھمسان کی جنگ لڑ رہے تھے میدان احد میں، جو پیدل تھے، ان کی تعداد تو لگ بھگ
650 سے بھی کم ہوگی۔ یہ لوگ جذبہ ایمانی کے تحت مشرکین پر ٹوٹے پڑے تھے، اور مشرکین اب پیچھے پلٹ کر بھاگ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا کہ واللہ میں نے دیکھا کہ ہندہ بنت عتبہ اور اس کے ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، یعنی عورتیں ایسی بھاگیں کہ وہ اپنے جو جبے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے بھاگیں، اور اسی طرح ان کے مرد بھی بھاگے۔ یہی وہ عورتیں تھیں جو بڑا ان کو جنون دلا رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، حوصلہ افزائی کر رہی تھی مشرکین کی۔ خود حوصلہ افزائی کرنے والے پلٹ کے بھاگ گئے، تو یہ لڑنے والے ان کو ایک دم احساس ہوا کہ آگے ہم تو کٹے ہی جا رہے ہیں، مرے ہی جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی تلواریں پھینک کر بھاگے۔ اب ناظرین کرام، جو ساز و سامان وہ پھینک کر بھاگے، تلواریں ہیں، زرہ ہے، گھوڑے ہیں، کچھ کھانے پینے کا بھی سامان ہوتا ہے، اور جو آدمی بھی قتل ہو جاتا ہے اس کے جسم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اشرفیاں ہوں، کسی کے ساتھ دینار ہوں، کسی کے ساتھ کچھ اور لگا ہوا ہو اس کی اپنی پوٹری میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو مال غنیمت میں شامل ہوتی ہیں۔ اب جب یہ لوگ بھاگے تو جو سامان رہ گیا، وہاں موجود مسلمان جو تھے وہ ان کا سامان اٹھانے لگے۔ یہاں سے ناظرین کرام ایک بہت بڑی تاریخی غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے، ایک ایسی غلطی جس نے اس پوری جنگ کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ گزشتہ قسط میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو یہ کہا تھا کہ چاہے مسلمان جیت رہے ہوں یا مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہو، آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب اوپر بیٹھے ہوئے تیر اندازوں نے نیچے کا منظر دیکھا کہ یہ سارے کفار اور مشرکین بھاگ رہے ہیں، اور ان کی تلواریں، سامان، جو کچھ مال پیچھے رہ گیا یا جو مر گیا اس کے جسم کے ساتھ اگر کچھ جڑا ہوا ہے، ان کی تو زرہیں بھی بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی، تو جو میدان میں مسلمان لڑ رہے تھے، نیچے زمین پر جو لڑ رہے تھے، پیدل جو تھے، اب وہ ان کی چیزوں کو اٹھانے لگے۔ یہ منظر جب تیر اندازوں نے دیکھا تو ان میں سے ایک صحابی یا ایک شخص یہ کہہ اٹھا کہ دیکھو دیکھو، ان کو تو شکست ہو گئی مشرکین کو، اور اللہ کی قسم اگر ہم یہاں بیٹھے رہے تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اب تو جنگ ختم ہو گئی، چلو مال لینے یعنی مال غنیمت لوٹنے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو تیر انداز تھے، ان کی کمان اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی، اور حضرت عبداللہ بن جبیر جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کے اس چوٹی سے، اس پہاڑی سے نیچے اتر کر جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فوراً ان کو روکا اور کہا کہ کیا تم بھول گئے اللہ کے رسول نے کیا تاکید کی تھی؟ تو اس پر وہاں ایک بحث چھڑ گئی، اور ان تیر اندازوں نے کہا کہ اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا کہ جنگ چاہے ہمارے حق میں ہو یا ہمیں شکست، تو دونوں صورتوں میں ہمیں جگہ نہیں چھوڑنی جب تک نبی کا حکم نہ ہو۔ لیکن وہاں پر ناظرین کرام، جو باقی تیر انداز تھے، بلکہ زیادہ تعداد میں جتنے تیر انداز تھے، انہوں نے یہ اصرار کیا کہ نہیں، اب تو بس جنگ ختم ہو گئی اور آپ ہمیں روک رہے ہیں تو ہم مال غنیمت سے محروم رہ جائیں گے۔ ہم نے بدر کے واقعے میں بھی یہ بتایا، اور اللہ نے سورہ انفال میں واضح اپنی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بتا دیا تھا، یہ ہدایت دے دی تھی، بلکہ یہ احکامات تھے، احکام خداوندی، کہ مال و متاع کے لیے جنگیں نہیں لڑنی۔ لیکن ناظرین کرام، ایک انسانی فطرت بھی ہے، جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اطمینان بخش صورتحال ہے، اب حملے کا کوئی خدشہ نہیں، اور قافلہ تو لوٹ گیا، لشکر تو لوٹ گیا منکرین کا اور کفار کا اور مشرکین کا، تو اب پھر کس بات کا غم اور ڈر؟ اب تو وقت ہے کہ ہم انعام حاصل کریں اس جنگ کا۔ اور گویا انسانی فطرت کے اس تناظر میں جو دیگر وہاں پہ تیر انداز تھے، بلکہ زیادہ تر جو تیر انداز تھے 40 کے قریب، وہ اس چوٹی سے، اس پہاڑی سے اتر گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 50 میں سے 40 لوگ اتر جائیں تو پیچھے تعداد صرف 10 رہ جاتی ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن جبیر خود شامل تھے اور باقی 9 تیر انداز تھے جو اوپر موجود رہ گئے۔ اب ناظرین کرام، یہ 40 تیر انداز اپنے تیروں سمیت نیچے اتر آئے، اور یہاں پر انہوں نے مال حاصل کرنا، اس کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اور جب یہ منظر خالد بن ولید نے دیکھا، جو کہ مشرکین کی جانب سے لڑ رہے تھے، تو ناظرین کرام، انہوں نے 3 دفعہ آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ خالد بن ولید نے بھانپ لیا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسی حکمت عملی بنائی ہے کہ ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں اوپر تیروں سے حملہ ہوتا ہے اور نیچے سے زمینی فوج ہمیں مارتی ہے۔ تو 3 مرتبہ وہ ناکام ہوئے تھے، لیکن جب یہ لوگ آگے بڑھے تو خالد بن ولید کا دستہ مشرکین سے ہٹ کے لڑ رہا تھا،
لیکن لڑ مشرکین کی جانب سے رہا تھا۔ تو وہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ اب یہ تیر انداز اس پہاڑی سے نیچے آ گئے۔ گویا اسی وقت خالد بن ولید کے اس دستے نے ایک یلغار بول دی، اور اب یہ مسلمان جو مال حاصل کرنے لگ گئے احد کے میدان میں، اچانک سے ان پر حملہ ہوا۔ تو یہ جو زمین پر موجود مسلمان تھے احد کی اس زمین پر، تو ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اوپر سے اسی طرح تیر برسائے جائیں گے، نیچے سے ہم مقابلہ کریں گے، لیکن اب اوپر سے تیر برسانے والے بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہیں پر مسلمانوں کا یہ وہ ایک خوفناک منظر پیش آیا جو اللہ کے رسول نے خواب کی تعبیر میں بھی پہلے مجلس شورا میں بتا دیا تھا مدینہ کے اندر کہ میرے بہت سے صحابہ اس میں شہید ہوں گے، اور وہی ہوا کہ خالد بن ولید اور ان کے مشرکین کے دستے کی تلواروں کی زینت بن گئے نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام، اور پھر ان کی تلواریں رنگ گئیں صحابہ کے خون سے۔ اور اب جو صحابہ پر حملہ ہوا تو گویا کہ ایسی پسپائی ہوئی کہ بنی عبددار کی ایک عورت نے وہ علم اٹھا لیا جو گرا ہوا تھا۔ اب ناظرین کرام، جب علم اٹھ جائے تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اب جو لشکر ہوتا ہے اس میں ایک ہمت آ جاتی ہے۔ جب اس عورت نے، جس کا نام تاریخ میں امرہ ہے، اس نے جیسے ہی علم اٹھایا تو پھر مشرکین کو دوبارہ سے احساس ہوا کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، علم اٹھ گیا ہے۔ تو گویا وہ مشرکین کا پورا لشکر جو پلٹ گیا تھا، اور انہوں نے یہ دور سے دیکھ بھی لیا کہ خالد بن ولید نے بھی یلغار بول دی ہے، تو اب مشرکین سمندر کی مانند مسلمانوں پر تلے اور ایسے آگے بڑھے کہ اب مسلمانوں کو یہ مشکل ہو گیا سمجھنا کہ وہ کس کس طرف سے لڑیں، کیونکہ خالد بن ولید کامیاب ہو گئے تھے کہ وہ اپنے دستے کو مسلمانوں کے پیچھے لے آئے۔ یعنی اب مسلمان ان سے پیچھے کی جانب سے لڑ رہے ہیں، اور آگے کی جانب سے مشرکین کا وہی لشکر جو بھاگ گیا تھا علم بلند ہونے کی وجہ سے پھر لوٹ کے آیا۔ تو اب مسلمان دونوں طرف سے لڑ رہے ہیں اور یہ بیچ میں پھنس گئے۔ اور یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، اللہ اکبر، ایسے کمانڈر، ایسے جرح لیڈر کہ سمجھ گئے کہ غلطی ہو گئی۔ صحابہ جو تیر انداز تھے وہ اتر آئے، اب صرف اوپر 10 صحابہ بچے تھے، اور وہ جو 10 صحابہ تھے، پہلے ہی 50 کی تعداد کم تھی تیر اندازوں کی، لیکن اب اگر 10 تیر انداز تیر چلائیں گے بھی تو کتنا صورتحال کو قابو میں کر لیں گے۔ اور خالد بن ولید کے حوالے سے یہ باتیں مشہور ہیں مکے اور قریش میں کہ وہ جب میدان جنگ میں خالد اپنی تلوار کو لے کر آتا ہے تو پھر وہ آگے کوئی بھی ہو بچ نہیں پاتا، اور اب یہی منظر دوبارہ یہاں پر احد میں پیش آ چکا ہے۔ تو اب ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کی فکر ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خطرہ ہے، اس حد تک خطرہ ہے کہ آگے اور پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے، اور اوپر جو بچاؤ کے لیے تیر انداز ہیں اب ان کی تعداد تو صرف 10 رہ گئی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خود میدان میں اتر جائیں گے۔ ناظرین کرام، جب بھی اس قسم کی جنگ ہوتی ہے، چاہے دور حاضر میں ہو یا آج سے 1400 سال پہلے کی جنگیں ہوں، کمانڈر کبھی بھی میدان میں اس طرح نہیں اترتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خود بھی ایک ایسے اللہ کے مجاہد ہیں کہ انہوں نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر اللہ کے تمام تر ان بندوں کی حفاظت کے لیے بھی اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بھی یہ بہتر جانا کہ اس وقت میرا پیچھے رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیری، بہادری اور شجاعت کی وہ اعلیٰ مثال ہے کہ بحیثیت کمانڈر ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور یہی حق ہے جہاد کا۔ اب ناظرین کرام، جیسے ہی یہ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میدان میں مشرکین کا مقابلہ کرنے لگے، اور یہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حملوں سے محفوظ بھی رکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل بھی رہے تھے، اور جہاں کوئی مشرک قریب آ رہا تھا تو یہ اپنی تلواریں اس پر چلا رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آ گیا۔ ناظرین کرام، وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کی اطلاع مل گئی۔ یہ شہادت اس طرح ہوئی ناظرین کرام کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے میدان میں طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اور اس شخص کا بھتیجا جس کا نام جبیر بن مطعم تھا، اس کا ایک غلام تھا۔ اس غلام کا تعلق حبشہ سے تھا،
اور یہ میں نے آپ کو گزشتہ قسط میں بھی بتایا کہ ہندا نے بھی اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا، کیونکہ عتبہ کے حوالے سے بھی یہی بات تھی کہ حضرت حمزہ کی تلواریں چلی ہیں۔ تو جو غلام اور جو یہ حبشی شخص تھا، اس کا نام تاریخ میں وحشی بن حرب ہے۔ وحشی بن حرب بہت زیادہ ماہر نیزہ باز تھا، یعنی یہ چلتے ہوئے نشانے لے لیتا تھا، بھاگتے ہوئے نیزے مار دیتا تھا، اور اس کے نیزے جا کے نشانے پہ لگتے تھے۔ لہٰذا اس کی باقاعدہ ترکیب بھی بتائی گئی، منصوبہ سجایا گیا تھا کہ احد کے میدان میں یہ وہ شخص ہے، یعنی حضرت حمزہ کے حوالے سے، کہ جب ان کی نشاندہی ہوگی تو اس وحشی بن حرب نے ان کو نعوذ باللہ صرف ان کا ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو ہی ہدف بنانا ہے۔ تو یہ احد کے میدان میں یہ حبشی غلام وحشی بن حرب اپنا نیزہ لیے حضرت حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو جب ہندا کی جانب سے اور وہاں پر جو مقامی اور لوگ تھے ان کی جانب سے حضرت حمزہ کی نشاندہی ہو گئی، اور حضرت حمزہ جب یہ گھمسان کی جنگ چل رہی تھی، ایک طرف تو معاملہ بڑا اچھا ہو رہا تھا، لیکن جو تیر اندازوں کی جانب سے غلطی ہوئی، اس کے بعد کی جو صورتحال بنی، تو اس میں حضرت حمزہ مگن ہو گئے، مصروف ہو گئے کہ اب وہ بھی رک نہیں رہے تھے۔ حضرت حمزہ کا مقام بھی شیر خدا کا مقام ہے، اور ان کی تلوار چلے جا رہی تھی، اور وہ سبا بن عبد العزی اس سے لڑ رہے تھے، یہ بھی ایک مشرک تھا، جانتے تھے حضرت حمزہ اس کو پہلے سے، تو وہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ لڑائی میں مگن تھے کہ حضرت حمزہ کو خیال نہیں تھا کہ وہ کسی کے نشانے پر ہے۔ اور یہ وحشی بن حرب جو کہ اپنا ایک تیر لیے، اپنا ایک نیزہ لیے، بڑا لمبا نیزہ تھا، وہ دور سے ان کو ہدف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ کوئی ایک جگہ پہ ساکت نہیں کھڑے ہوئے، لڑائی جب ہو رہی ہوتی ہے تو بار بار مقام بدل رہا ہے، پوزیشن بدل رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اس وحشی بن حرب نے ان کا نشانہ لیا اور نعوذ باللہ ایسا تیر مارا ناظرین کرام کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سبا بن عبد العزی سے لڑ رہے ہیں اور وہ اس سے بڑے اچھے انداز میں لڑ رہے تھے، یعنی اس کو شکست دے رہے تھے، اسی دوران آ کے وہ تیر حضرت حمزہ کی زیر ناف لگا، اور تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ وہ آر پار بھی ہوا، اور ایک ایسی جسم کے حصے پہ اس نیزے کا لگ جانا اور آر پار ہو جانا جس کے بعد خون بے تحاشا بہا۔ ناظرین کرام، تاریخ میں یہ واقعہ بھی موجود ہے جس پر بہت سے علماء کی اور محدثین کی اور مورخین کی اختلاف رائے ہے۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں، بہت سے نہیں مانتے، لیکن چونکہ ذکر آتا ہے تو اس لیے میں یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اسی میدان احد میں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روح تھی وہ پرواز کر گئی، تو آپ کا جسد خاکی احد کے میدان میں تھا، تو ہندا یہ عورت اسی غلام کے ساتھ آئی، اور بھی شاید کوئی آدمی تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی بے حرمتی کی گئی۔ اور یہ بے حرمتی، اب آپ سوچ دیکھیے، یہ وہی عورت ہے جو جب مدینے کی طرف آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر دکھائی دی تو اس کی بے حرمتی کی باتیں کر رہی تھی، اور یہاں حضرت حمزہ ان کا نشانہ تھے۔ جب انہیں شہید کر دیا تو پیٹ پر چاقو مار کے ان کا کلیجہ نکالا گیا۔ تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جس پر علماء کو اختلاف ہے کہ ہندا نے وہ کلیجہ چبایا، کیونکہ اس نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں اپنے باپ کے اور اپنے رشتہ داروں کے قتل کا بدلہ لوں گی۔ تو وہ صورتحال مورخین کہتے ہیں کہ ایسا ہوا، اور بہت سے علماء اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن چونکہ تاریخ میں یہ ذکر آتا ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس حد تک مسلمانوں سے ان مشرکین کی دشمنی تھی کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے بدلے لے رہے تھے، یعنی وحشی اور درندگی کے انداز میں بدلے لے رہے تھے۔ دیکھیں، اگر جنگ میں قتل ہو رہا ہے، تلواروں کے نیچے آ کے کوئی قتل ہو رہا ہے یا شہید ہو رہا ہے، وہ ایک واضح بات ہے کہ وہ قتل ہو رہا ہے کیونکہ وہ جنگ ہو رہی ہے۔ لیکن جب کوئی شہید یا قتل ہو جائے، بدر کے میدان میں بھی کئی مشرک قتل ہوئے، کٹے پڑے تھے، لیکن ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی۔ مسلمانوں نے کوئی ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑا دیے، مسلمانوں نے کوئی ان کی لاشوں کو، جو ان کے جسد خاکی تھے، ان کو کاٹنا پیٹنا نہیں شروع کر دیا۔ ہاں، جو لڑائی کے وقت قتل ہوا، چاہے وہ جس انداز میں قتل ہوا، وہ اس وقت قتل ہوا کیونکہ وہ لڑ رہا تھا، لیکن یہاں تو ناظرین کرام درندگی کا یہ عالم ہے کہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ، ان کی روح پرواز کر گئی، وہ شہید ہو گئے، اور پھر ان کا کلیجہ نکالا گیا۔
تو یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی کے خاندان سے کس حد تک عداوت اور دشمنی تھی کہ درندگی کے انداز میں جو ہے یہ جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑی جا رہی ہیں۔ اب ناظرین کرام، جب یہ خبر پہنچی تو چونکہ حضرت حمزہ کا ایک جاہو جلال تھا اور ایک مقام تھا لشکر میں، ایک اس مقام کا شخص جب ہوتا ہے تو لشکر کی ہمت بندی ہوتی ہے، لیکن جب ایسی اطلاع مل جائے کہ وہ شہید ہو گئے تو پھر لشکر گھبرانے لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک ڈھال ہوتی ہے لشکر کی، وہ شیر خدا کا لقب ایسے ہی نہیں ملتا۔ تو مسلمانوں میں ایک اضطرابی کیفیت یہ بھی آن بیٹھی کہ وہ مسلمان جو ابھی دونوں طرف سے مقابلہ کر رہے تھے اور پھر یہ خبر آن پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں صحابہ کو بھی بچا رہے ہیں، خود بھی میدان جنگ میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو 9 صحابہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور جب مسلمان جو صحابہ وہاں پہ مزید لڑ رہے ہیں اور مسلمان لشکر کو یہ خبر ملی کہ حمزہ شہید ہو گئے تو ان کی ہمت ٹوٹی، اور پھر یہ خبر مشرکین کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بن گئی کہ اچھا حمزہ اب نہیں رہے، تو یہ تو 2 ہی تو لوگ تھے، ایک حضرت عمر بن خطاب اور ایک حضرت حمزہ، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ناز تھا اور مکے کے لوگ ڈرتے تھے، ان کے اسلام قبول کرنے سے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ تو آج حمزہ کی شہادت کے بعد مشرکین کو تو خوشی کا ایک موقع مل گیا، ہمت بن گئی اور ان کی تلواریں تیز چلنا شروع ہو گئیں۔ اب مسلمانوں پہ ناظرین کرام یہ وقت آ گیا تھا کہ بنی اوس کے اس میں بہت سے لوگ یا بنی خزرج کے یعنی انصار اس میں زیادہ تھے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی وہ تو پھر عبداللہ بن ابی صحیح کہہ رہا تھا جو وہ 300 بندہ لے کر پہلے ہی علیحدہ ہو گیا، اور ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے بھاگ جاتے ہیں ابو سفیان سے، عبداللہ بن ابی ہمیں معافی دلوا دے گا۔ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی، آپ اس سے اندازہ کیجئے، یہاں نبی میدان میں خود موجود ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، اور یہاں مسلمان بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ ایک گروہ پلٹ گیا، یعنی ایک دستہ مسلمانوں کا اس میں سے بھاگ گیا، پیچھے کا راستہ اختیار کر لیا، جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ جب آپ میدان میں آ گئے تو اب آپ نے پیچھے نہیں پلٹنا، چاہے آپ شہید ہو جائیں یا اللہ نے اگر آپ کی زندگی لکھی ہوگی اللہ آپ کو فتح دے یا پھر شکست بھی ہو، لیکن اگر آپ زندہ بچ گئے تو غازی بن کے لوٹیں گے یا پھر جنگی قیدی بن جائیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہوا ناظرین احد کے میدان میں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک طرف لشکر پہ مشرکین کے تابڑ توڑ حملے ہو رہے، دوسری جانب ایک دستہ مسلمانوں کا پیچھے ہٹ گیا، تو کیا صورتحال ہوگی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مشرکین کے مزید نرغے میں آتے جا رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ وہ جو انصار صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے مشرکین کا مقابلہ کیے جا رہے ہیں، اور وہ شہادتیں ہونا شروع ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ 9 صحابہ کرام تھے، اس میں سے 7 انصار صحابی تھے اور ایک کے بعد ایک صحابی آگے بڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں، اور یہ شہید ہوتے گئے، 7 کے 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، جو 2 صحابہ کرام جن کا تعلق مکہ سے تھا، مہاجر صحابہ تھے، وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور رہے، لیکن اب تعداد چونکہ کم ہو گئی تھی، 2 لوگ کس طریقے سے اتنے بڑے لشکر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آگے بڑھ کے لڑ رہے تھے۔ تو اسی دوران یہ ہوا کہ ناظرین کرام، اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی تلواریں چلنا شروع ہو گئی۔ یہ تو بہتر ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق نے امامہ پہنایا، زرہ پہنائی، تلوار دی، اور یہ دوہری زرہ اسی لیے پہنی تھی کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر جنگ کے حالات میں کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ بڑی تعداد تھی، کہ نبی تک کسی کی تلوار پہنچ بھی جائے تو یہ زرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو محفوظ بنا کے رکھے۔ اب ناظرین کرام، اس میں صورتحال کچھ اس طریقے سے بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے صحابہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور مشرکین کا لشکر بالخصوص خالد بن ولید کا دستہ ان پر ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہمت بھی دلانا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز بلند کی کہ دیکھو تمہارا نبی ادھر ہے، یعنی میں خود بھی میدان میں تمہارے ساتھ آ گیا ہوں، یعنی اب پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے قدم مضبوطی سے جمائے رکھو، اللہ ہمیں دے گا، مدد دے گا، اور انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی۔ تو اللہ کا نبی میدان میں خود اتر کے اپنے صحابہ کو ہمت دے رہا ہے، لیکن یہ جب آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کی تو آپ یہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہاں مشرکین بھی موجود ہیں، خالد بن ولید کا دستہ موجود ہے، یہ آواز پہلے ان کے کانوں میں بھی پڑے گی، اور یہی ہوا
تو انہوں نے ان کو چھوڑ کے، صحابہ کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر لیا. اور یہ جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتنے زیادہ مشرکین بڑھ گئے تلواریں لے کے، اور وہاں پہ تو صرف آپ کے ساتھ 9 ہی صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے تھے، جس میں سے 7 شہید کر دیے گئے اسی معاملے میں. اب ناظرین کرام، بہت سے جو صحابہ وہاں پہ موجود تھے، جب انہوں نے یہ بڑھتے ہوئے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب یہ مشرکین کا لشکر اتنی بڑی تعداد میں اب بڑھ گیا اور وہاں جو صحابہ موجود تھے وہ شہید ہو رہے تھے، تو یہ میدان ایسا تھا کہ ادھر مٹی اور دھول بھی اڑ رہی تھی، تو بہت واضح مناظر بھی نہیں دکھ رہے تھے. اب ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں تھا کہ جو علم مسلمانوں کا اٹھایا ہوا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی. لہٰذا مشرکین کے اس تابڑ توڑ حملے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ حضرت مصعب شہید ہو گئے تھے، اور جس مشرک نے انہیں شہید کیا تھا تو اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں نے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا. اس اعلان کے بعد جو دیگر وہاں پر مسلمان موجود تھے، دونوں لشکر کے جو افراد تھے، مشرکین بھی اور مسلمان بھی، تو یہ افواہ وہاں پر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ احد کا یہ میدان گھمسان کا رن پڑ چکا ہے، یعنی ہر طرف سے تلواریں چل رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو حفاظت کے لیے صحابہ کرام موجود ہیں، جو دستہ تھا، اس میں سے کتنے لوگ شہید ہو گئے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی لڑ رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تلواریں پہنچنے لگیں. ناظرین کرام، اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل گر گئے، نعوذ باللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے گرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک زمین سے لگا تھا، اور جو داہنا دانت ہے آپ کا، اس کا ایک نچلا ربائی حصہ، یعنی اس کا ایک نچلا ربائی دانت کا حصہ وہ شہید ہو گیا تھا. یعنی پورا دانت شہید نہیں ہوا تھا، اس کا ایک ربائی حصہ شہید ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں گرے تھے کہ ہونٹ زخمی ہو گیا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور، وہ مبارک چہرہ جس پر اس ملعون عتبہ بن ابی وقاص نے جب حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح گرے تو اس چہرے پر زخم آیا. اور ناظرین کرام، عبداللہ بن شہاب زہری بڑا مشرک تھا، یہ آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے پیشانی پر حملہ کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی زخمی ہوئی اور خون بہنے لگا. احد کے میدان میں اللہ کے نبی نے اتنے 2 بڑے مشرکین اور ملعون کا مقابلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں عمر مبارک کا اندازہ کرنا ضروری ہے ہر امتی کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت جو عمر مبارک ہے وہ 53 برس کے قریب ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں لڑ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی کیفیت میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کا یہ رسول میدان احد میں اترا ہوا ہے. اب ناظرین کرام، ایک اور اس میں تیسرا مشرک آیا اور بہت ہی ضدی انسان تھا. اس نے حملے کرنے کی کافی کوشش کی تھی، ناکام ہوا تھا، لیکن پھر پلٹ کے آیا اور اس نے لپک کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر زوردار تلوار ماری. اللہ کے رسول نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی اس سے ایک طریقے سے اس حملے سے اس طرح محفوظ رہے کہ اس سے جسم زخمی نہیں ہوا، لیکن ناظرین کرام اس نے کئی دفعہ تلواریں ماری. یہ تلواریں اتنی زور سے مار رہا تھا کہ اس جنگ کے ختم ہونے کے 1 مہینے کے بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاندھے کے اندر درد رہا. یعنی اس طرح سے یہ تلوار مار رہا تھا. آپ اندازہ کیجئے ناظرین کرام کہ یہ اللہ کے رسول سے اس طرح کی عداوت اور بغض کس بات پہ رکھ رہے ہیں؟ صرف اس ایک بات پہ کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ تم سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک خدا کو ایک مان لو، اللہ کو ایک مان لو، بس اس پہ ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے علاوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ان سے ان کی زمینیں مانگی، نہ عورتیں مانگی، نہ جائیداد مانگی، نہ زر مانگا، نہ زن مانگا، کچھ بھی تو نہیں مانگا،
کوئی شہنشاہیت ان سے نہیں چھینی، علاقے نہیں مانگے، صرف یہی کہا کہ ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ اور یہ مشرکین اس انداز میں اللہ کے نبی پر ٹوٹے ہیں احد کے میدان میں۔ ناظرین کرام، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوہری ذرا سے آپ کا جسم تو محفوظ رہا، لیکن سر مبارک پہ جو زخم آئے اور جو دندان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہید اس انداز میں ہوا کہ وہ مکمل شہید نہیں ہوا تھا، اس کا ایک رباعی حصہ جو ہے وہ ٹوٹا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام تر صورتحال میں رنجیدہ بھی ہوئے۔ لیکن جب حالات و واقعات کا صحیح تعین ہوا کہ جب اسی جنگ میں جب یہ افواہ پھیلی تو حضرت عمر، حضرت علی، حضرت سعد اور دیگر صحابہ کرام جیسے ان کے کانوں میں خبر پڑی تو وہ فوراً سے لپکے اپنی اپنی جنگیں چھوڑ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا کے دیکھیں، جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ تھی، اور جیسے آگے بڑھے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ افواہ تھی، جھوٹ تھا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ نبی زخمی ہوئے ہیں، شہید نہیں ہوئے، اور اس بات کو پھر بڑا علل اعلان چیخ کے پکار کے کہا گیا کہ نہیں، نبی زندہ ہیں، اور پھر اس نعرے سے دوبارہ ہمت بنی مسلمانوں کے لشکر میں۔ تو ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پہ بھی نعوذ باللہ وار کیا گیا، تو اس زرہ نے وہ وار تو روک لیا تلوار کا، لیکن ناظرین کرام وہ جس زرہ کا جو اپنا لوہا ہوتا ہے وہ آنکھ کی نیچے کی ہڈی پہ جا کے لگا، اس سے بھی ایک زخم پڑا، اور پھر جو خون رسا ماتھے سے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے۔ تو آپ دیکھیے ناظرین کرام کہ اتنے زیادہ مکے کے اندر جو 13 سال جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و ستم سہے، کیا کچھ برداشت کیا۔ ابھی ہجرت کا یہ 3را سال ہے، یعنی ہجرت کیے ہوئے 3 سال ہوئے ہیں، اور اب احد کے میدان میں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وار ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، فرمایا اللہ کی جانب دیکھ کے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقے سے قریش کے لیے اور ان مشرکین کے لیے ان کا ٹھکانہ بتا دیا کہ صرف جہنم ہی ہے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اسی دوران ناظرین کرام اللہ نے وحی کا نزول کر دیا، اور وحی یہ نازل فرمائی، اللہ نے فوراً یہ احکام دے دیا یا یہ بات کہہ دی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہے۔ یعنی اللہ نے، طبرانی کی بھی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز یہ فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر رک گئے، یہاں اللہ نے بھی اپنی وعید دے دی، یعنی اپنی وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو بددعا نہ دیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کل کو، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہی جو مشرکین ہیں آج، کل ان میں کتنے لوگ مسلمان ہوں گے، تاریخ اسلام میں پھر ان کے ناموں کے ساتھ حضرت لگے گا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے پکارا جائے گا، لیکن یہ بات صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے نبی کو یہاں پر روک دیا کہ آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ ان کے لیے ابھی فیصلہ دے دیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو طبرانی کی اس حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نبی کو بھی خود اس بات کا احساس ہوا، اور پھر فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی، وہ ناواقف ہے، یعنی ان کو ابھی نہیں پتا کہ اللہ کا نبی تو ان کی بہتری کے لیے آیا ہے، یہ ابھی تک اسی گمراہی میں ہے، تو یا اللہ ان کو بخش دے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے۔ تو ناظرین محترم، اس انداز میں آپ کو یہ ایک پہلو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے میدان احد میں بھی وہ ظلم سہے کفار کے، اور یہاں اللہ نے اختیار نہیں دیا نبی کو۔ اگر اللہ نبی کو اختیار دے دے تو ابھی کے ابھی جس طرح بدر میں کایا پلٹ گئی تھی،
فرشتوں کی نصرت اتر آئی تھی، اور آپ بدر کو بھی چھوڑیے، آپ اس واقعے کو یاد کیجئے جب طائف کے میدان سے واپس لوٹ رہے تھے، کتنا لہو لہان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ اس طرح پس جائیں گے، آٹے کی طرح ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت بھی بد دعا نہیں دی تھی، یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اب ناظرین کرام، جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے محفوظ بنایا جائے، تو سارے ہی صحابہ لڑتے لڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آ رہے تھے، بیچ میں مشرکین انہیں روک بھی رہے تھے، ان سے مقابلہ بھی ہو رہا تھا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، تو خوشی کے مارے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت کی، جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو وہ چلائے، اعلان کیا۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اتنی زور سے نہ بولو تاکہ مشرکین کے کانوں تک یہ خبر نہ آ جائے، ورنہ مشرکین اور مزید تعداد میں وہاں پر آ جاتے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، دیگر صحابہ بھی وہاں پر قریب آنے لگے، اور جو دیگر صحابہ کرام وہاں پہ قریب آنے لگے اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی شامل تھے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم اٹھایا ہوا تھا ان کی شہادت کے بعد، وہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا تھا۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر جب صحابہ قریب آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ بنانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناظرین کرام خون رس رہا تھا، یعنی خون بہہ رہا تھا۔ اور ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی ہے، اور ان کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر اس وقت صاف کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام صحابہ کی نظر میں، عقیدت میں، محبت میں یہ تھا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک نہیں گرنے دیتے تھے، تو یہ تو پھر خون تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی صاف کرنا تھا، اس وقت تک پانی وہاں موجود نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت سعید خدری کے والد مالک بن سنان نے خون کو چوس کے صاف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پھینک دو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ وہ پی گئے اسے، اور جب پی گئے تو وہ اس جذبے میں پی گئے یا اس عقیدے میں پی گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز مطہر ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ خون پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اب دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، اور اس پہ وہ مسکرائے، یعنی انہیں اہل جنت میں شامل کر لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناظرین کرام یہ مقام و مرتبہ ہے، اور یہی محبت اور عقیدت تمام صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جو دو صحابی، جو مکی صحابی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی وہاں آ گئے تھے، اس میں حضرت سعد بھی شامل تھے، اور ناظرین کرام اس کے اندر حضرت طلحہ بھی شامل تھے۔ حضرت طلحہ کے حوالے سے ناظرین کرام یہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ احد کا پورا میدان اللہ نے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سجایا تھا، کیونکہ حضرت طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملوں سے اس طرح بچا رہے تھے کہ حضرت طلحہ کے جسم پہ کم از کم 10 بڑے زخم آئے تھے، جو تلواروں کے تھے، نیزوں کے تھے، اور شدید قسم کے زخم تھے۔ اور ایک مقام ایسا آیا تھا کہ جب اب تمام صحابہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یعنی گھاٹی کے اوپر ایک اونچی چوٹی کے اوپر موجود تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ تو یہ 30 کے قریب صحابہ کی تعداد ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہیں تو اس چوٹی پہ چڑھا نہیں جا رہا تھا، اور سہارے کے لیے کہیں قدم رکھنا تھا، تو یہی حضرت طلحہ جو اتنے زخموں سے چور ہیں، نبی کی حفاظت بھی کی، تو وہ جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر پیر رکھ کے پھر چوٹی کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے تھے۔ تو حضرت طلحہ کے لیے ناظرین کرام بڑی وعید یہ بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ تمام صحابہ آپ کو لے کر چاہ رہے ہیں، تو مشرکین یہ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ نے ایک مرتبہ پھر دائرہ بنا لیا ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زخمی ہوئے ہیں ان کو یہ باحفاظت یہاں سے لے کر اس خیمے تک لے جانا چاہتے ہیں، تو مشرکین تیر برسا رہے تھے، تو یہ تیر بھی صحابہ روک رہے تھے، اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا گرم جوشی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اگر کسی کو
یہ الفاظ کہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان جائیں، تو وہ ایک ہی صحابی رسول ہے، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ کا نبی اتنا خوش ہوا حضرت طلحہ سے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ماں باپ طلحہ پہ قربان جائیں، یعنی اس شخص پہ قربان جائیں جو تیروں سے مجھے بچا رہا ہے اور تیروں سے ہی ان مشرکین کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اسی دوران جاتے جاتے ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کمان تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک زخمی کیفیت میں ہے، تو وہ کمان حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، تو وہ اس سے تیر برسانے لگے، تو ایک تیر آ کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ یعنی آپ سمجھیں جب آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ ویسے اتنی نرم اور ملائم ہوتی ہے، تو وہ آنکھ کا ڈلا بھی باہر آ گیا ٹکڑوں میں، یعنی قیمہ بن گیا۔ تو انہوں نے اپنی آنکھ کو ایسے ہاتھ میں لیا اور کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں میرے آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پوری آنکھ کا ڈلا جو ٹکڑوں میں یعنی حصوں میں اب کٹ گیا تھا، یعنی اب پیسز تھے اس کے اور خون بھی بہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اس کو لیا اور واپس حضرت قتادہ کی آنکھ میں وہ کٹا ہوا ڈلا، یعنی وہ جو بالکل آپ سمجھے قیمے کی صورت میں سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو واپس حضرت قتادہ کی پپوٹے میں جب اس کو ڈالا تو اور دعا پڑی اللہ کے رسول نے، تو واپس سے آنکھ نمودار ہو گئی۔ صحابہ کرام کا یہ قول ہے اس بارے میں کہ جب تک حضرت قتادہ اس دنیا میں زندہ رہے تب تک وہ آنکھ ان کی اس دوسری آنکھ سے زیادہ حسین دکھائی دیتی تھی جو شہید ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو واپس اسی حالت میں اللہ سے دعا کر کے اپنے ہاتھ سے اپنے دستے مبارک سے واپس اس کو صحیح سلامت کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ واقعات ہیں کہ احد کے میدان میں کچھ صحابہ نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ کہنے لگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھائی دیے کہ وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور انہیں خوشی بھی ہو رہی، تو ابھی قریب نہیں آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دو پرنور لوگوں کو بھی دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے مشرکین سے لڑ رہے تھے۔ اب کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ وہی دونوں مکی صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا رہے تھے، لیکن اس پر ایک قول یہ بھی ہے، روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ حضرت جبریل امی اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ بھی یعنی اللہ کی یہاں پر ایک طریقے کی مدد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو اللہ نے مامور کیا۔ اور یہ کیسے ہو جاتا کہ اللہ اپنے نبی کو میدان میں شہید ہونے کے لیے چھوڑ دے۔ ناظرین کرام، اب سلسلہ یہ ہوا کہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی جانب، اس گھاٹی کی جانب۔ تقریباً 30 یہ تعداد ہو گئی تھی صحابہ کرام کی، اور جب وہ آگے بڑھنے لگے تو ایک اور شخص، ایک اور بہت ہی اڑیل مشرک جس کا نام عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا کہ آج یا تو میں بچوں گا یا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچیں گے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جو صحابہ کرام تھے اس میں حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست فاش کیا۔ اسی طریقے سے حضرت حارث بن سما پر بھی حملہ ہوا اور ان کے کندھے پر تلوار مار دی گئی تھی، وہ زخمی ہو گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے مامور کھڑے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ چکے تھے جو مشرکین کو قتل تو کر رہے تھے، لیکن اب سب کے سب صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تھے، ان کی اب یہی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ تک، اس خیمے تک پہنچا دیں جو چوٹی کے اوپر موجود ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں تک پہنچانے کے لیے ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ جو سارے کا سارا اب حملہ تھا خالد بن ولید کے دستے کا، وہ صرف اسی معاملے پہ تھا کہ کسی بھی طرح نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائے۔ تو پہلے جب یہ اطلاع ملی حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کرنے کے بعد، جب یہ افواہ پھیلی تھی، تو اس وقت مشرکین کو یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن جب صحابہ کو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے اور وہ اسی طرف جا رہے ہیں، تو خالد بن ولید یہ سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کر کے بچا کے ان کے خیمے تک لے جا رہے ہیں۔ بہرحال خالد بن ولید نے یہ پھر سے اعلان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا کے لے جا رہے ہیں، لہٰذا ان پر حملہ کیا جائے۔ اور پھر صحابہ نے ان کا بتدریج مقابلہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے میں کامیاب ہوئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس گھاٹی تک، اس پہاڑی تک جہاں پہ خیمہ تھا وہاں تک پہنچا دیا گیا۔ اب جیسے ہی وہاں پہنچایا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پانی لے کر تشریف لائے تاکہ جو زخم ہے اس کو جو بہہ رہا تھا اس پہ پانی لگایا جائے، اور اس پانی میں کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسی بو محسوس ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینا چاہتے تھے لیکن وہ پی نہیں سکے تھے، لیکن اس سے صرف زخم صاف کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بھی وہیں موجود تھیں، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم صاف کیے، اور وہ روتی جاتی تھیں اپنے بابا کو دیکھ کے اور زخم صاف کر رہی تھیں۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ جو صحابی رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی دستے میں شامل تھے، وہ گئے اور وہ کچھ ایسا پانی کا بندوبست کر کے لائے جو پینے کے قابل تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے سیر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام اس حالت میں بھی زخمی ہیں، خون رس رہا ہے اور زخم ابھی ابھی صاف ہوئے ہیں یا پانی ڈلا ہے اور پانی ابھی پیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں تھے کہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن بیٹھ کر نماز کی امامت کی اور صحابہ کرام نے وہاں پر نماز ادا کی۔ اب ناظرین کرام، مشرکین کے اس چنگل سے جب بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک نکلے، صحابہ بھی پلٹ گئے، تو اب میدان کے اندر جنگ ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی۔ تو اب ایک واقعہ ایسا ہے ناظرین کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب خیمے میں موجود ہیں، پہنچ گئے وہاں تک، لیکن ایک شخص، ایک ایسا مشرک جس کا نام ابی بن خلف ہے، یہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا ستاتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کہہ کے پکارتا تھا، کہتا تھا محمد دیکھو میرا گھوڑا، اس کو میں بہت زیادہ دانہ کھلاتا ہوں، تر و توانا کیا ہوا ہے، اور میں اس کے ذریعے اس پہ سوار ہو کے تمہیں ایک دن قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے رسول نے مکے میں اس کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ ابی بن خلف، میں تجھے قتل کروں گا۔ آج وہ وقت تھا ناظرین کرام کہ ابی بن خلف اسی احد کے میدان میں تھا، اللہ کا رسول جو ہے ابھی ابھی اپنے خیمے میں پہنچا ہے، تو ابی بن خلف اسی خیمے کی جانب آ گیا۔ جیسے ہی آیا تو جو صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو ہم قتل کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن خلف کے بارے میں جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا کہ آپ لوگ ہٹ جائیے، اور حارث بن سما سے ایک تیر لیا، ایک نیزہ لیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ صحابہ کرام کا فرمان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو سارے صحابہ بیچ میں سے ایسے ہٹ گئے، اور وہ جو مشرکین تھے وہ بھی ہٹ گئے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابی بن خلف یہ آمنے سامنے ہو گئے۔ اب ابی بن خلف جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ایسی دیکھی گردن کے پاس اس کے جہاں زرہ نہیں تھی، یعنی کھلی ہوئی تھی، وہاں سے گردن دکھ رہی تھی، تو اتنی باریک سی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس گلے کے اندر، اس ملون کے گلے کے اندر نیزہ ڈالا، وہ تیر تھا، اس کو چبو دیا اور اس طریقے سے گاڑا کہ اس کے جیسے ہی وہ لگا تو وہ پلٹا، لیکن اس پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ ایک کہتا ہوا پلٹا کہ دیکھو اللہ کی قسم محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ ابھی وہ مرا نہیں ہے ناظرین، نہ اس کا اتنا خون بہہ رہا تھا۔ جب وہ پلٹ کے اپنے قافلے میں یا مشرکوں کے پاس گیا تو وہ اس کو تسلی دے رہے تھے کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو ابی بن خلف، تمہارا تو اتنا خون بھی نہیں بہہ رہا ہے، پھر کیوں تم اتنا چیخ رہے ہو؟ لیکن ابی بن خلف کو جو تکلیف اس سے ہو رہی تھی، ابی بن خلف نے کہا اگر تم میری تکلیف کا اندازہ کر لو تو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اتنی تکلیف ہے کہ تم سارے کے سارے مر جاتے۔ اور یہی ہوا ناظرین کرام کہ جب یہ احد کے میدان سے واپس جا رہے تھے مکہ، تو ایک مقام جو کہ صرف کے نام سے ہے، ایک جگہ ہے راستے میں پڑتی ہے، وہاں پر یہ مر گیا، اور درد سے، اس کی ایسا درد تھا، دردناک درد تھا، اور اس درد سے یہ مرا۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو اس کو مکے میں کہا تھا کہ تو میرے ہاتھوں قتل ہوگا، تو آج احد کے میدان میں وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح ناظرین کرام ابو سفیان کو اور خالد بن ولید کو، ان دونوں کو سب سے زیادہ یہ تھا کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا صورتحال ہے، کیا وہ حیات ہیں یا وہ اب زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ صحابہ انہیں بچا کے لے کے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ زندہ ہوں، لہٰذا یہ بھی اپنے دستے کے ساتھ مشرکین اس چوٹی کی جانب بڑھنے لگے۔ تو یہ مشرکین کا احد کے میدان میں ایک آخری حملہ یا آخری وار مانا جاتا ہے۔ تو جب یہ آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابن اسحاق کا بھی اس میں یہ بیان ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر ہی موجود تھے. ابو سفیان اور خالد بن ولید آ رہا تھا مشرکین کا پورا ایک لشکر لے کر یا ایک دستہ لے کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ان لوگوں کو اوپر نہ چڑھنے دینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پہ ایسا جاہ و جلال آیا کہ اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ مہاجرین, کچھ صحابہ ان کے ساتھ آگے بڑھے, ایک جماعت آگے بڑھی اور ایسے وار کیے ابو سفیان اور خالد بن ولید کے اس دستے پہ کہ وہ گرنے لگے اس پہاڑی سے, اور پھر وہ سنبھل نہیں سکے تو وہ پلٹ گئے, یعنی پست ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اللہ سے یہ دعا کی, کیونکہ اب یہ وہ مقام تھا ناظرین کرام, یہ وہ خیمہ تھا جہاں نبی ٹھہرے ہوئے ہیں یا رکے ہوئے ہیں, جہاں سے کمان کر رہے ہیں. بالآخر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہ تیر لیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا, اور اللہ کے رسول نے وہ تیر دیا حضرت سعد کو اور کہا کہ اس تیر سے تم ان کا مقابلہ کرو, یہ جو لوگ اوپر آ رہے ہیں. تو حضرت سعد اس تیر کو مارتے تھے, تیر ایک تھا, تو جب وہ جا کے کسی کے لگتا تھا وہ اسی وقت مر جاتا تھا. پھر حضرت سعد جاتے تھے, واپس اس تیر کو نکالتے تھے, پھر اس تیر کو کمان میں لیتے تھے, پھر ایک مشرک کو مارتے تھے. تو گویا انہوں نے اس طریقے سے تقریباً اس تیر سے کئی مشرکین کو قتل کیا, اور کہتے ہیں حضرت سعد کہ وہ تیر پھر میرے پاس رہا, اور حضرت سعد کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹوں کے پاس پھر وہ تیر موجود رہا. تو ناظرین کرام, یہ وہ معاملہ تھا کہ جب جنگ احد اپنے اختتام پر اب پہنچی ہے تو مسلمانوں کو اس طرح شکست ہوئی کہ وہ جو ایک غلطی سرزد ہوئی اس کی وجہ سے کہ تیر انداز اگر نہیں اترتے اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا معاملہ پیش آتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر بی بی فاطمۃ الزہرا آپ کی تیمارداری کر رہی ہیں. اس موقع پر جو دیگر مسلم خواتین یہاں پر موجود تھیں اس میں اما عائشہ بھی تھیں, اس میں حضرت ام سلیم بھی تھیں, ام ایمن بھی تھیں, اور یہ لوگ پانی پلا رہے تھے زخمیوں کو, اور جو لوگ جنگ لڑ کر آئے تھے ان سب کو پانی پلا رہے تھے, تیمارداری کر رہے تھے. اور اس وقت جنگوں میں یہ اصول ہوتے تھے کہ جو خواتین یا کم عمر بچے ہوتے تھے وہ اس طرح مشکیزیں لے کر پانی پلاتے تھے. اب صورتحال یہ تھی ناظرین کرام کہ جنگ بالکل بس اختتام ہو چکی تھی. ابو سفیان کا اور خالد بن ولید کا یہ دستہ پلٹ چکا تھا, لیکن ابو سفیان کا جب یہ دستہ پلٹا اور یہ ایک مقام پہ جا کے پہنچے, فکر ان کو یہی لاحق تھی کہ جان لیں کہ یہ لوگ زندہ ہیں یا کس کیفیت میں ہیں, کیا معاملہ ہے. تو یہ اعلان کر رہے تھے, کچھ وہاں سے آوازیں کس رہے تھے. تو اس قسط میں ہم نے آپ کو جنگ احد کے بارے میں پورا ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کی, جو کچھ حالات و واقعات ہوئے, اور جب جنگ اختتام ہونے لگی, اختتامی جو لمحات تھے ان لمحات میں مباحثہ ہوا حضرت عمر اور ابو سفیان کے درمیان. اور یہ جو ابو سفیان وہاں سے نعرے لگا رہا تھا اس کے جواب دیے گئے, اور ساتھ ہی ناظرین کرام جو شہداء جن کے جسد خاکی احد میں پڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ بے حرمتی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. یہ سارے واقعات اب ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے. اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.